پاس ہے۔ انبیاء کرام جو چیزیں اپنی امتوں پر حرام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ یہ چیز حرام کرنی ہے، اپنی امت کو بتائیے۔ حلال اور حرام کا اختیار یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں نے اس چیز کو یعنی آلات موسیقی، گانا سننا، گانا بجانا، گانا دیکھنا، یہ ساری چیزوں کو اپنی عقلی دلائل سے انہوں نے حلال بھی کر لیا ہے۔ ایک چیز ہے گناہ کرنا، مثال کے طور پر زنا، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اگر وہ حلال سمجھ کر اس کو کرتا ہے تو وہ اور زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ ایک حرام چیز کو اگر انسان کرتا ہے اس کا گناہ اسے ملے گا، لیکن اگر حلال سمجھ کر کرے گا تو انتہا درجے کی غلطی ہے، انتہا درجے کا گناہ ہے۔ انہی میں سے ایک ہے گانا بجانا، جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ لقمان کے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خطرناک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہو الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور صحابہ کرام میں فتویٰ دینے والے جو چند صحابہ کرام ہیں ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور علماء صحابہ کرام میں صحابہ میں ان کی گنتی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ کون ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں، جن کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ انہیں تفسیر کا علم سکھا دینا، دین کی سمجھ انہیں سکھا دینا۔ وہ عبداللہ بن عباس بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بھی اس آیت کے بارے میں اور اس ٹکڑے کے بارے میں جو لہو الحدیث ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں گانا بجانا ہے۔ اگر اس آیت کی تفسیر پر اگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے یاد رکھیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بہت ساری روایت، ان میں سے ایک روایت یہ ہے مکہ کے اندر نضر بن حارث نام کا ایک تاجر ہے، مشرکین کا ایک بہت بڑا تاجر ہے نضر بن حارث۔ یہ اپنے تجارت کے سلسلے میں بہت سارے ملکوں کا سفر کرتا ہے اور یہ فارس وغیرہ کا بھی سفر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے فارس گیا اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں بڑے بڑے، وہاں کی کچھ تاریخی کتابیں لے کر آیا، بادشاہوں کے قصے جس میں ہوتے ہیں وہ قصے لے کر آیا، اور مکہ میں لا کر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے تو جو پیارے نبی علیہ السلام کے قریب آتا تھا یا قرآن سننے کی کوشش کرتا تھا، یہ نضر بن حارث وہاں راستے میں کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو روکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد کے قصے سناتے ہیں، قوم سمود کے قصے تمہیں سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر قصے سناؤں گا، جو آج کے بادشاہ ہیں ان کے قصے میں سناؤں گا۔ اور یہی نضر بن حارث ہے جس نے ایک لوڈی خریدی تھی، اور لوڈی کا کام یہ تھا کہ وہ گانا گائے گی اور ساتھ میں ڈانس بھی کرے گی۔ جو لوگ پیارے نبی علیہ السلام کے قریب جانے چاہتے تھے، قرآن سننے کی کوشش کرتے تھے، یہ شخص وہاں راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو روکتا تھا اور کہتا تھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں گے، وہ تمہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں جس میں تمہاری جان کا خطرہ ہے، آؤ میں تمہارے دل کا سکون میرے پاس ہے۔ اور یہ لا کر ان لوگوں کو جمع کر کے اس لوڑی جو اس نے خریدا ہوا ہے اس سے گانا گواتا تھا، وہ لوڑی گانا گاتی تھی اور ساتھ میں ڈانس بھی کرتی تھی۔ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں انہیں لہو الحدیث کہتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور لے کر جائیں، اللہ کی یاد سے دور لے کر جائیں، اس
کو لہو الحدیث کہتے ہیں، اور جو ایسی چیزیں خریدتا ہے ان کے لیے بڑا ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھا ہے۔ گانا اور موسیقی کے بارے میں جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہا یہ گانا سننا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور جو انسان گانے کے ذریعے لذت حاصل کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اسے ثابت کیا ہے کہ جو انسان گانے کے ذریعے لذت حاصل کرتا ہے وہ انسان کفر کر جاتا ہے۔ آج دیکھیں بہت سارے نوجوان، خاص طور سے نوجوان، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پریشانی میں ہوتے ہیں نا ہم اس گانے کو سن لیتے سکون مل جاتا ہے، اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر یہ چیز ڈال لیتے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کی یاد سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، گانے سننے سے نہیں ملے گا سکون۔ گانے سننے سے بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ نے اپنا ذہن ایسا بنا لیا ہے کہ جی مجھے یہ پریشانی ہوگی میں اس گانے کو سنوں گا مجھے سکون ملے گا۔ نہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں آپ جی رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا گانے کے بارے میں تو کہا ہمارے ملک میں یعنی مدینے میں یہ کام تو صرف فاسق لوگ کرتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، گانے بجانا، گانے سننا، گانے دیکھنا، ویڈیو جس طرح کی جو گندی جس میں ڈانس وغیرہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں امام مالک کہتے ہیں ہمارے یہاں تو یہ صرف فاسق لوگ، انتہائی درجے میں جو گنہگار ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے گانے بجانے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا یہ گانا قیامت کے دن حق کے ساتھ ہوگا یا باطل کے ساتھ ہوگا؟ اس شخص نے کہا کہ قیامت کے دن یہ باطل کے ساتھ ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا باطل جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ باطل تو جہنم میں جائے گا۔ امام مالک نے کہا آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا، گانے سننا